نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ انشاءاللہ آج ہم ولیمہ کے بارے میں، حدیث کی روشنی میں ولیمے کی اہمیت، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو جو پہلی روایت ہے وہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی دونوں میں روایت موجود ہے۔ بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 5148 اور مسلم شریف میں ہے 1427۔ راوی ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ان کے کپڑوں پر زرد رنگ دیکھا، جیسے عام طور پہ شادی پہ لگایا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا میں نے 5 درہم کے عوض ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں برکت عطا کرے، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی ہو۔ یعنی جو ولیمہ کرنا ہے یہ سنت رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو جب دیکھا کہ ان کے کپڑوں پہ شادی کے آثار نظر آئے تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے شادی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا شادی کی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ولیمہ ضرور کرو۔ اور اس سے ایک بہت اہم مسئلہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے اگر ہم غور کریں۔ اکثر ہم اپنے عزیز رشتہ داروں سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس نے مجھے دعوت پہ کیوں نہیں بلایا۔ ساری زندگی ہم ان سے نہیں بولتے کہ ہمارا تو اب پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں مرن جی نہیں ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ تھے کہ عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے دن پتہ چلا ہے، لیکن آپ نے اس کا برا بالکل نہیں منایا۔ تو ہر آدمی کی اپنی اپنی ہوتی ہے کہ نبی سے زیادہ معتبر اور مقدس ہستی کون ہے، لیکن انہوں نے بالکل برا نہیں منایا کہ بھی تو نے مجھے کیوں نہیں بلایا اپنے نکاح میں۔ تو آپ نے کہا اللہ تجھے برکت دے لیکن ولیمہ ضرور کر۔ اور اگلی روایت بھی مسلم اور بخاری شریف کی ہے، اس کے بھی راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ خادم رسول ہیں، انہوں نے 10 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہوئی ہیں، آپ اپنی ہر شادی کا ولیمہ کرتے تھے، لیکن جیسا ولیمہ آپ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بن حجش کا کیا ویسا کسی کا نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ولیمے میں لوگوں کو گوشت اور روٹی سیر ہو کر کھلائی۔ یعنی یہ آپ کا سب سے اچھا جو آپ نے اپنا ولیمہ کیا وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے شادی کی تو آپ نے ولیمے میں صحابہ کرام کو دل کھول کے، جسے ہم کہتے ہیں کہ پیٹ بھر کے گوشت اور روٹی کا سالن دیا۔ یہ آپ کا سب سے اچھا ولیمہ تھا۔ تو ولیمہ جو ہے وہ سنت رسول ہے، اس لیے ولیمہ لازمی کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا کیا جائے، جتنی آپ کی مقدار ہے اتنا بھی اگر ہم کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی ولیمے کی دعوت دے تو اسے قبول کرو۔ یہ بھی مسلم اور بخاری کی روایت ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی اس میں شرعی عذر نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، تو جب ہمیں کوئی دعوت دے تو ہمیں اس کی دعوت جو ہے وہ قبول کرنی چاہیے۔ اور ایک مسئلہ اور سماعت کر لیں کہ ایک دفعہ انصار کا ایک قصائی تھا، اس کے راوی جو ہیں وہ ہیں ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ انصار کے میں سے ایک قصائی تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو 5 افراد کے لیے کافی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے مختصر کھانا تیار کیا۔ تو جب آپ جانے لگے اٹھ کے تو ایک اور آدمی آپ کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعیب ایک اور آدمی ہمارے ساتھ آ رہا ہے، اگر تم اجازت دو تو اسے لے آئیں، اگر اجازت نہ دو تو نہ لے کے آئیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئیں۔ اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ جتنے آدمیوں کو دعوت کی ہو اتنے ہی لوگوں کو جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی ساتھ اور فالتو مہمان شامل ہو گیا ہے تو میزبان سے اجازت لے لینی چاہیے۔ کیا پتہ اس نے کتنا کھانا تیار کیا ہوا ہے۔
یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ولیمہ سنت ہے، اس کو ضرور کرنا چاہیے، اور اس کی دعوت جو ہے وہ بھی قبول کرنی چاہیے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق زن قائم کیا، یعنی زوجیت کا تعلق قائم کیا، اور مسلمانوں کو آپ نے ولیمہ کی دعوت دی۔ اس میں صرف آپ نے ایک چٹائی منگائی، اس پہ کھجور اور پنیر اور گھی چن دیا، یعنی آپ نے سادہ ولیمہ بھی کیا ہے اور بہت پرتکلف ولیمہ بھی کیا ہے، جیسا آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اس میں صرف کھجوریں تھیں اور گھی تھا، اور ایک ولیمے پہ آپ نے گوشت اور روٹی بھی دی ہے۔ تو ولیمے کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ یہ کرنے چاہیے، ضرور کرنے چاہیے حسب توفیق، لیکن غیر شرعی کام کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔